بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آنکھ ٹی وی۔ آج میں نے نوکری چھوڑ دی۔ مجھ سے جونیئر ایک سعودی کو مینیجر بنا دیا گیا۔ یہ میری قابلیت کی توہین ہے۔ سارا کام ہم کریں اور کریڈٹ وہ لے جائیں، یہ غلط ہے۔ جس قوم میں ترقی کی بنیاد کی بجائے تعلیمی قابلیت کی نیشنلٹی یا واسطہ یا کوئی اور چیز دیکھی جائے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ 5 جنوری، آج شیخ صاحب نے مجھے خود بلا کر سمجھانے کی کوشش کی اور تنخواہ 10,000 ریال کر دینے کا وعدہ کیا، لیکن میں اپنی خودداری اور وقار کو ریالوں کی عوض بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ 10 جنوری، میں نے واپسی کی سیٹ بک کروا لی۔ انشاءاللہ جاتے ہی کاروبار شروع کر دوں گا۔ الحمدللہ پورے 25 لاکھ روپے میرے پاس ہوں گے، جو کہ کوئی خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ اتنے بڑے سرمایے سے وہ کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ میرے دونوں سالے ساجد اور حمید بزنس میں تجربہ کار ہیں۔ دونوں کی مدد سے انشاءاللہ ایک انڈسٹری یا فیکٹری کا آغاز کروں گا۔ میرے اپنے بڑے بھائی احمد اور نوید دونوں دبئی اور امریکہ میں ہیں، وہ بھی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 2 فروری، آج وطن لوٹا ہوں۔ اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے وطن میں کمائے کھائے اور اپنوں کے درمیان رہے۔ جو محنت لوگ باہر کرتے ہیں، اگر یہی اپنے وطن میں رہ کر کریں تو نہ صرف کفیلوں کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں، بلکہ ملک بھی ترقی کر سکتا ہے۔ 15 فروری، ساجد کے مشورے پر میں نے اس کے ساتھ 10 لاکھ لگا دیے۔ اس نے ایک ایسے علاقے میں پلاٹ خریدا جو 1 سال میں ہی 25 لاکھ دے جائے گا۔ 25 فروری، حمید کنسٹرکشن کے کام میں برسوں سے لگا ہوا ہے۔ میں نے اس کے کہنے پر 5 لاکھ اس کے ساتھ لگا دیے۔ 1 سال میں 10 لاکھ تک وصول ہو جائیں گے۔ 2 مارچ، باہر رہ کر اتنے سال گاڑی چلائی ہے، اب مسلسل اسکوٹر چلانا عجیب لگ رہا ہے۔ اس سے اپنا وقار خراب ہو رہا ہے، کیونکہ سبھی دوستوں کے پاس کاریں ہیں۔ اس لیے حمید نے اپنے ایک دوست سے 2 لاکھ میں ایک پرانی کرولا کی ڈیل کروا دی۔ 15 مارچ، زرینہ کی ہمیشہ سے شکایت رہی تھی کہ ہماری شادی کے بعد سے آج تک ہم نے کوئی دعوت نہیں کی، ہمیشہ دوسروں کی دعوتوں میں جا کر کھا کر آتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کبھی دوسروں کو بلائیں۔ اس لیے ہم نے ببلو کی بسم اللہ کر ڈالی۔ ہال کا کرایہ، کھانا، اسٹیج اور ویڈیو وغیرہ کو ملا کر کل 1 لاکھ خرچ ہو گئے۔ 20 اپریل، آج ابا جان نے بلا کر کہا کہ شہانہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ آج کل لڑکے والے جہیز وغیرہ کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی خوشی سے جو چاہے دے دیجیے۔ یہ ایک مکاری ہے۔ وہ رشتہ بھیجتے ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے انہیں بغیر مطالبے کے بہت کچھ مل سکتا ہو۔ 5 جون، ببلو کو رائل پبلک اسکول میں ایڈمیشن کا ایک ذریعہ ملا ہے، لیکن 50,000 ڈونیشن کے علاوہ 25,000 تک پرنسپل سمیت درمیان کے لوگوں کو کھلانا ہے۔ بینک میں پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ 20 جون، ساجد کو میں نے جو بھی قیمت آئے اس پر پلاٹ بیچنے کے لیے کہا، لیکن
جواب ملا کہ اس پر جہانگیر پہلوان کے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ الٹا ساجد مجھ سے ہی پولیس کارروائی کے لیے کم از کم 1 لاکھ مانگ رہا ہے، ورنہ کیس 2-3 سال کھینچ سکتا ہے۔ 25 جون حمید سے پیسوں کا انتظام کرنے کا کہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ بلدیہ والوں نے کنسٹرکشن کا پرچہ پھاڑ دیا ہے، کم از کم 1 لاکھ کھلانا پڑے گا، ورنہ کوئی گاہک پلاٹ خریدنے نہیں آئے گا اور تعمیر کا کام ایسے ہی رکا رہے گا، بلکہ اسٹیل اور سیمنٹ کے بڑھتے ہوئے داموں کی وجہ سے خرچ اور بڑھ جائے گا۔ 10 جولائی ابا جان کو دل کا دورہ پڑا، فوری دوا خانے میں شریک کروانا پڑا۔ ڈاکٹر اس دور کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، فوری 1 لاکھ روپے جمع کروانے کے لیے کہا۔ 25 جولائی آج بینک سے 6,000 ماہانہ شرعی سود پر 1 لاکھ کا لون لینا پڑا۔ اب سوچا کہ بھائیوں سے مدد لیتا ہوں۔ 14 اگست احمد بھائی نے کہا کہ بھابھی کے آپریشن اور زچگی کی وجہ سے وہ مقروض ہیں اور دبئی میں مکانوں کے کرائے اندھا دھند بڑھا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہیں، واپس آنے کی سوچ رہے ہیں۔ 25 اگست نوید بھائی نے کہا کہ انہوں نے امریکہ میں کریڈٹ پر پٹرول پمپ خریدا ہے، مالی حالت خراب ہے۔ 20 ستمبر بینک کے قرضے کی قسط ادا کرنی ہے، سوچا تھا زرینہ کا کچھ زیور بیچ دوں گا، یوں بھی یہ عورتیں مردوں کی کمائی کو لاکر میں سڑاتی رہتی ہیں، لیکن زرینہ کا زیور ان کی امی جان کے لاکر میں ہے اور وہ اپنے بیٹے کے پاس امریکہ گئی ہوئی ہے۔ 13 اکتوبر کار فروخت کر دی۔ یہاں کے ٹریفک میں کار یوں ہی ایک حماقت ہے، آدمی اسکوٹر پر کہیں زیادہ آرام سے پہنچ جاتا ہے، فضول کی شان میں پٹرول کا اسراف صحیح نہیں ہے۔ 25 اکتوبر انڈسٹری لون کے لیے درمیان کے لوگ اور بینک مینیجر 1 لاکھ رشوت مانگ رہے ہیں، ادا کرنے پر مکان کے کاغذات رہن رکھ کر 25 لاکھ دیں گے اور 3 سال میں 35 لاکھ وصول کریں گے۔ پتہ نہیں اس ملک میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، محنت اور ایمانداری سے جینا ناممکن ہے۔ 1 نومبر آج شیخ صاحب سے ویزے کے لیے بات کی، انہوں نے 1 مہینے بعد فون کرنے کو کہا۔ 1 دسمبر آج پھر شیخ صاحب سے بات کی، انہوں نے 3,000 ریال ماہانہ کا آفر دیا، میں نے ہاں کہہ دیا۔ عزت کے ساتھ یہ بھی مل جائیں تو بڑی نعمت ہے، ورنہ اپنے ملک میں آدمی دن رات محنت کر کے دنیا بھر کے جھوٹ اور چکمے بازیاں کر کے اتنا نہیں کما سکتا، جبکہ وہاں کم از کم جھوٹ، دھوکہ، چکمہ یہ سب تو نہیں کرنا پڑتا۔ 15 دسمبر الحمدللہ آج ویزا آ گیا، انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے میں اس دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ 31 دسمبر آج دوبارہ سعودی عرب پہنچ گیا، الحمدللہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جو ختم ہوا، اب سوچ لیا ہے کہ ہرگز واپس نہیں جاؤں گا۔ دوستو، جن کا پردیس میں رہنے کا تجربہ ہے، آپ اپنے تجربے کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کریں۔ کیا پردیسیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔